غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف شہر کی تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ شہر کی ہول سیل مارکیٹ اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ اعظم کلوتھ مارکیٹ، پاکستان کلوتھ مارکیٹ، اکبری منڈی بند ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم بازار، بانو بازار، مدینہ بازار، علی بازار بھی بند ہے۔ انارکلی، راوی روڈ، نیلا گنبد مارکیٹ، پان منڈی بند ہے۔ عثمان بازار، زیدہ روڈ، فرنیچر مارکیٹ بھی اس وقت بند ہے۔ لوہا مارکیٹ، ہال روڈ پر بھی کاروبار زندگی متاثر نظر آتا ہے۔ تو آپ کو آگاہ کریں، غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف شہر کی تاجر برادری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال اس وقت جاری ہے۔ شہر بھر میں کیا صورتحال ہے؟ ہمارے نمائندگان شہزاد خان عبدالی اور ساتھ ہی ساتھ سعید احمد سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ہم رک کر لیتے ہیں شہزاد کا، ان سے جانیں گے۔ شہزاد، آپ اس وقت ہال روڈ پر موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ بالکل، غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خیر لاہور کی تاجر برادری میدان میں آ گئی ہے۔ 4 روز قبل شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی کال جو تھی وہ دی گئی تھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور کے اندر زیادہ تر مارکیٹیں جو اندرون شہر کا ہب کہلاتی ہیں یا اس کی سراؤنڈنگ میں ہیں وہ مکمل طور پر بند نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت ہم ہال روڈ پر موجود ہیں۔ ہال روڈ پر ایک دکان تو دور، کوئی کھوکھا تک کھلا نہیں، کوئی ریڑھی تک یہاں پہ لگی نہیں نظر آ رہی۔ اس کے علاوہ اندرون شہر جو پنجاب کی تجارت کا مرکز ہے، اور اس کے علاوہ شہر کی اکلوتی اجناس منڈی یعنی اکبری منڈی کو بھی تاجر برادری نے غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج بند کیا ہوا ہے۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ بھی بند ہے، اس کے علاوہ پاکستان کلاتھ مارکیٹ، شاہ عالم مارکیٹ، ریگل چوک، اس کے علاوہ بیٹن روڈ اور صرافہ مارکیٹیں بھی مکمل طور پر آج تاجر برادری کی جانب سے بند رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہال روڈ سے سراؤنڈڈ مارکیٹوں کی بات کریں تو اس کے ساتھ جو نیلا گنبد سائیکل مارکیٹ ہے وہ بھی اس وقت مکمل طور پر بند نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ انارکلی بازار کو بھی تاجر برادری کی جانب سے بند رکھا گیا ہے۔ پیپر مارکیٹ بھی بند ہے، اور اردو بازار بھی اس وقت جو ہے وہ بند نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منٹگومری مارکیٹ کی بات کریں تو وہ بھی بند ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور شہر کے غیور تاجروں نے آج غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تاجران ہڑتال کرنے کے بعد اپنے گھروں میں ٹھنڈے اے سیز میں نہیں بیٹھے، بلکہ اس وقت تپتی دھوپ کے اندر کھڑے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہاں سے اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی شروع ہو جائے گی۔ ان تاجروں سے تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں۔ موزم بھائی، آپ تھوڑا سا اس طرح آئیے گا، ہال روڈ کو آپ لیڈ کرتے ہیں، فرمائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ جی، بسم اللہ الرحیم۔ شہزاد بھائی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فلسطین میں جو حالات ہیں اور جس طریقے سے غزہ کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے، غزہ آج غم زدہ ہے، غزہ آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ کی خاموشی اتنی شرمناک ہے کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اعظم بھائی، آپ تھوڑا سا آگے آئیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاجروں نے آج بتا دیا کہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے انہوں نے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حصہ بنایا ہے۔ یہ بھی درد دل رکھنے والے کرتے ہیں۔ عمران بھائی، آپ پورے لاہور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کون کون سی مارکیٹیں بند ہیں؟ شہزاد بھائی، یہ پورا لاہور بند ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی یہ مارکیٹ بند ہے، یہ مارکیٹ بند ہے، کیوں نہ لاہور بند ہو؟ یہ کال ایسی ہے کہ اس کے اوپر لاہور کیا پورا پاکستان بند ہے، سمجھ لیں۔ آج ہمیں کئی دوسرے شہروں سے بھی پتہ چلا ہے کہ وہ شہر بند ہے۔ لوگ تو ہمیں فون کر کر کے کہہ رہے تھے کہ کال کریں کال کریں کال کریں، اور ہم نے سمجھ لیں ہال روڈ یہیں سے بات کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ آپ دیکھیں لوگوں کا جذبہ دیکھیں، ٹمپریچر دیکھیں، تپتی دھوپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود شہر کی تاجر برادری باہر نکل کر بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور مسلم امہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را وہ بھی خواب غفلت سے جاگیں، جنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز تو ضرور بلند کریں۔ فلسطین! ٹھیک ہے شہزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سعید احمد سعید بھی ہمارے ساتھ ہیں، سعید اکبری منڈی میں موجود ہیں۔ سعید، بتائے گا یہاں پر کیسی سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ ہڑتال کے حوالے سے؟ جی بالکل، ادھر گزشتہ روز تاجر برادری کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ 17 اپریل کو جو ہے وہ شٹر ہڑتال کی طرف جائیں گے۔ وجہ وہی تھی جو غزہ کے اندر اصلاحی جارحیت تھی،
اس کے خلاف ہڑتال ہے وہ کریں گے۔ تو آج اکبری منڈی جو کہ لاہور شہر کی اجناس کی سب سے بڑی اور اکلوتی منڈی ہے وہ مکمل طور پر آج بند ہے، اور اکبری منڈی میں کاروباری زندگی معطل ہونے کی وجہ سے جو یہاں پر چہل پہل ہے وہ بھی بالکل بھی موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، اور کاروباری زندگی معطل ہونے کی وجہ سے جو دیگر اس سے متعلقہ مارکیٹیں ہیں، چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں، وہاں پر بھی اس کے اثرات ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسری بڑی جو ہول سیل مارکیٹ ہے کلاس کی، اعظم کلاس مارکیٹ، وہ بھی مکمل طور پر بند ہے، جبکہ شاہ عالم مارکیٹ ہے وہ بھی بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکل روڈ ہے وہاں پر موجود تقریباً 23 سے زائد جو بڑی مارکیٹیں ہیں وہ بھی آج ہڑتال کی طرف ہے وہ گئی ہوئی ہیں، اور اس سمیت جو دیگر بات کر لیں لاہور کی جو دیگر بڑی ہول سیل مارکیٹیں ہیں ان کی طرف سے بھی آج اعلان ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن چند ایک مارکیٹیں ایسی ہیں جن کے تاجر قائدین کی طرف سے آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان ہے وہ کیا گیا تھا، جن میں بدامی باغ آٹو مارکیٹ ہے وہ شامل ہے، شہر کی الیکٹرانکس کی سب سے بڑی مارکیٹ عابد مارکیٹ وہ شامل ہے، اور اس سمیت جو چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں جن میں علامہ اقبال ٹاؤن ہے، منصورہ مارکیٹ ہے، ملتان روڈ کی چھوٹی مارکیٹیں ہیں وہ شامل ہیں، اور ڈی ایچ اے اور گلبرگ سمیت جو دیگر شاہدرے کی مارکیٹیں ہیں چھوٹی بڑی، وہاں پر جو ہڑتال کی کال ہے وہ نہیں دی گئی تھی، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ جو 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کی کال دی گئی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، تو وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ملک گیر ہڑتال کی طرف سے وہ جائیں گے۔ لیکن اگر آج بات کر لیں تو آج تمام لاہور کی جو بڑی چھوٹی ہول سیل مارکیٹیں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے لاہور کے اندر جو کاروباری زندگی ہے وہ جزوی طور پر معطل ہوتا دکھائی ہے وہ دے رہا ہے، کیونکہ بڑی مارکیٹیں جو ہول سیل کی ہیں وہ بند ہونے کی وجہ سے جو سپلائی ہے وہ عام چھوٹی مارکیٹوں میں نہیں جا رہی، اور جو گاہک جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سعید احمد سعید تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے اکبری منڈی سے، جبکہ ہال روڈ سے ہمارے ساتھ موجود تھے شہزاد خان عبدالی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کا یہ معاملہ ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 11ویں روز بھی آج جاری ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی دھرنے میں شرکت، پی ایچ ایف، ایم سی، IRMNCH سمیت 20 سے زائد ہیلتھ پروگرام شامل ہیں۔ حکومتی نمائندے آنا شروع ہو چکے ہیں مگر مطالبات منظور نہیں کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین کا کیا کہنا ہے، اس وقت کیا سچویشن ہے، طلحہ اشرف سے بات کر لیتے ہیں۔ جی طلحہ۔ بالکل مال روڈ چیرنگ کراس پر موجود ہوں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کا دھرنا آج 11ویں روز بھی جاری ہے، جبکہ بڑی تعداد میں خواتین اور مرد یہاں پر موجود ہیں، بچوں کو بھی ہمراہ لائے ہوئے ہیں۔ جبکہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مطالبہ یہی ہے کہ جو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، جو سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دیا جا رہا ہے، اس کے خلاف دھرنا جاری ہے، اور دھرنے کے مطالبات نہ ماننے پر یہ دھرنا آگے بھی مزید جاری رکھا جائے گا۔ قصور، فیصل آباد، مختلف علاقوں سے یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ میں بتائیے گا کہاں سے آئی ہیں اور کیا کہیں گی، کب تک دھرنا جاری رکھیں گے؟ میں ضلع قصور سے ہوں اور آج ہمارا 11واں دن ہے، اور میں سی ایم صاحبہ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ آج ہمیں 11 دن ہو گیا، ہماری کسی نے کوئی بات نہیں سنی، ہمیں 11 دن اور بھی بیٹھنا پڑا، تو انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اور اپنا حق لے کے اٹھیں گے۔ اور ہم بھی کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں سب کچھ ہیں، ہماری بھی عزت ہے، ہم سڑکوں پہ رل گئی ہیں، آج 11 دن ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے اٹھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا کیا کہیں گی، کہاں سے ہیں اور کیسے دیکھ رہی ہیں، مذاکرات ابھی تک نہیں ہو رہے؟ جی بالکل، میں ٹوبا ٹیکسنگ سے آئی ہوں، ٹھیک ہے، میری بہت ساری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ ہمارا آج بھی جذبہ پہلے دن جیسا ہی ہے۔ 11واں دن افسوس اس بات پہ ہے کہ آج 11واں دن ہو گیا ہے، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا حق لینے کے لیے، تو کوئی بھی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اس کے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہاں پر جو ان کی قیادت بھی ہے ان کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ جب تک مطالبات مکمل طور پر مانے نہیں جائیں گے، ریٹن فارم میں نہیں ملا جائے گا، یہ دھرنا جاری رکھا جائے گا۔ طلحہ بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں، الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 22 روپے فی یونٹ کمی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے شاہد ندیم سپرا سے۔ جی شاہد سپرا، بتائے گا کس طرح ٹیرف میں کمی کی گئی ہے؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے الیکٹرک وہیکلز کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، اور نیپرا نے باضابطہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، جس کے مطابق 100% تک بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، تاکہ الیکٹرک وہیکلز کی جو امپورٹ ہو رہی ہے یا پھر اس کی طرف صارفین کو راغب کیا جا سکے۔ جو وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹیشن فائل کی گئی اس میں اس بات کی استدعا کی گئی کہ الیکٹرک وہیکلز کے لیے سبسڈی کی بنیاد پر جو اس وقت ٹیرف لاگو ہے وہ تقریباً 75 روپے ہے، لیکن مجموعی طور پر تمام ٹیکسز شامل کر کے وہ 95 روپے فی یونٹ کے حساب سے چارج کیا جا رہا تھا۔ لیکن بعد ازاں
हुकूमत ने इब्तदाई फैसला किया और इसकी कीमत 45 रुपये मुकर्रर की और ये सिर्फ बेस टैरिफ था, लेकिन अब बुनियादी जो टैरिफ है उसको नई पिटीशन के जरिए 23 रुपये कर दिया गया है, यानी कि 22 रुपये उसके बेस टैरिफ में कमी की गई है और अगर उसमें टैक्सेस शामिल किए जाते हैं तो अब वो 38 रुपये फी यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये नया टैरिफ जो है वो मुतारिफ करवा दिया गया है। ये भी वाज़ेह किया गया है कि फ्यूल चार्जेस यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चाहे कम होंगे चाहे बढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन पर लागू नहीं होंगे, वो सार्फिन इसकी अदायगी नहीं करेंगे। नेपरा ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है ताकि सस्ते दामों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बिजली को फरोख्त किया जाए और बिलखसूस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन हैं इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इस तरह के ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। बात करें शहर के मौसम की, जो कि गर्म है। तेज़ धूप के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 35% तक रिकॉर्ड किया गया है और 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या पेशगोई की जा रही है, आज मौसम कैसा है, फरीहा बतूल बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर में गर्मी का राज है। तेज़ तपती धूप है जिसके बायस जो है वो शहर में शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी ज़्यादा है कि जो दर्जा 37 है ये भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं। जबकि अगर बात करें हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो शहर की हवा में नमी का तनासुब 35% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि ये हवाएं भी जो है वो खासी गर्म महसूस की जा रही हैं। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। जोहर टाउन में 192, कैंट में 182, जबकि सैयद मुरातब अली रोड पर 165 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तपती गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, सायेदार जगहों पर पनाह लें अगर बाहर निकलना ज़रूरी है, जबकि अपने आप को फुली कवर रखें और अगर शहरी बाहर निकलते हैं तो छतरी का इस्तेमाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। लाहौर हाई कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म है। 150 रुपए फी गाड़ी, 6 घंटे बाद डबल चार्जेस। लाहौर हाई कोर्ट आने वाले साइलिन लुटने पर मजबूर हो गए, जबकि इंतजामिया खामोश है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। तो मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो माफिया है उसने यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग कैम कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर जिसी से लेके GPO चौक तक यहाँ पे सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश है। और यहाँ पे जो गैर कानूनी पार्किंग कैम की गई है, इसमें एक हर शख्स जो यहाँ पे साइलिन आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी करवा के उनसे 150 रुपया फ़ी चक्कर लिया जा रहा है और ये 6 घंटे का 150 रुपया कहा जा रहा है। इनके पास एक पर्ची भी है जो कि टोकन है जो कि दिया जाता है, वो असली है या जाली है उसका तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट से ये मंजूर शुदा है। खालिद कैमरामैन अगर दिखा पाए तो इस वक्त GPO चौक से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाने वाली सड़क की ये हालत है और यहाँ से आम जो ट्रैफिक है उसका गुजरने भी मुहाल है। ये सड़क है जो कि गाड़ियों के गुजरने के लिए है। वहाँ पे ये 2 लाइनों में यहाँ पे ये जो पार्किंग माफिया है इन्होंने गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करवाई हुई हैं और जिससे परेशान हैं साइलिन कि उनको लूटा जा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया को खबर तक नहीं है। 150 रुपये फ़ी चक्कर लिया जा रहा है और ये जो सिलसिला है वो काफ़ी देर से शुरू है। वकला और साइलिन ने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया इसका नोटिस ले और गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड यहाँ पे कैम किया गया है उसको ख़त्म किया जाए। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। मेडिकल स्टोर्स पर बच्चों के दूध का मियाद चेक ना करने और लेबॉर्ट्री कायम ना करने का मामला। चेयरमैन ड्रग कोर्ट का इजहार बरहमी, CEO ड्राइव इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन।
چیئرمین ڈرگ کورٹ محمد نوید رانا نے بچوں کے ڈبے کا دودھ غیر معیاری فروخت ہونے اور اب تک کوئی بھی لیبارٹری بچوں کے دودھ کا معیار چیک کرنے کے لیے نہ بنانے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سی او ڈریپ پاکستان اسلام آباد، ڈائریکٹر ہیلتھ پنجاب، ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ پنجاب اور چیف فارماسیوٹیکل کو 21 اپریل کو ذاتی طور پر جو ہے وہ عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم ایک درخواست آنے کے اوپر جو ہے وہ جاری کیا۔ عدالت نے اس درخواست پر جو کارروائی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کئی مرتبہ افسران کو کہا گیا ہے کہ ڈرگ انسپیکٹروں کو معمور کیا جائے کہ وہ جا کر میڈیکل سٹوروں پر اور دیگر جو سٹور ہیں جہاں بچوں کا دودھ دیا جا رہا ہے وہاں پر چیک کریں، ان کا معیار جو ہے وہ چیک کریں، لیکن افسوس سے کہا جاتا ہے کہ بات کو انسنی جو ہے وہ کر دیا گیا۔ ابھی تک کوئی لیبارٹری بچوں کے دودھ کو چیک کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی اور جو بچوں کو دودھ دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیا اس کا معیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ شیر خوار بچوں کے لیے صاف ستھری ابتدائی غذا جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ نے فوری طور پر جو ہے وہ تمام جو ہیلتھ کے افسران ہیں ان کو ذاتی طور پر طلب کیا اور کہا کہ 3 ہفتے کی جو ہے وہ رپورٹ مجھے دی جائے کہ انہوں نے جو غیر معیاری ادویات ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا معیار جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین عتیق۔